بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سبق نمبر 5 میں جو ہم نے 4 کمبینیشن پڑھے تھے تو ان پر بس ہم صرف ایک نظر ڈالیں گے تاکہ وہ جو ترتیب ہے، ترتیب نمبر ذہن میں محفوظ ہو جائے، کیونکہ جو آج کی مشق ہے، مشق نمبر 8 جہاں سے ہمیں آغاز کرنا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ جو آپ مکمل جملے اور فقرے علیحدہ کریں گے تو ان فقروں کا تعلق کس ترتیب سے ہے۔ تو کس ترتیب سے مراد یہ ہے کہ نمبر جو شروع میں ڈالا گیا ہے نا فہرست میں، اس نمبر کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ میں ابھی اصطلاحات سے بچ کر آپ کو کنسپٹ دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس لیے ابھی ہم نمبروں سے کام چلا رہے ہیں، ورنہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ ان مرکبات کے باقاعدہ نام ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی مشکل اصطلاحات ہیں، تو اس کے پیش نظر میں نے یہ ایک آسان طریقہ سوچا تھا کہ میں اس طرح سے کمبینیشن بناؤں کہ جن میں اصطلاحات نہ ہوں، صرف جو جوڑنے کے نتائج نکلتے ہیں نا ان پر توجہ زیادہ مرکوز رہے۔ تو خلاصہ یہ کہ آج کی یہ مشق کرنے سے پہلے ذرا ایک نظر دوبارہ سبق نمبر 5 پر ڈالنی ہوگی 5 منٹ کے لیے۔ تو سہیل بھائی سے گزارش ہے کہ ذرا اس کو پیچھے لے جائیں اور سبق نمبر 5 جہاں سے شروع ہوا تھا وہ لے آئیں۔ ٹھیک، یہ آ گیا، ٹھیک ہے جناب۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے پہلی مرتبہ 2 اسموں کو جوڑنے کا طریقہ سیکھا تھا کہ مختلف طریقوں سے ہم کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں ذرا سا اوپر کیجیے گا، اس میں ترتیب نمبر نہیں آ رہی، ترتیب نمبر جو سائیڈ میں لکھی ہوئی ہے نا وہ اس میں ہائی لائٹ نہیں ہو رہی، خیر کوئی بات نہیں، وہ ہم زبانی بتاتے ہیں۔ اوپر کریں ذرا، دیکھیے جو ہاں یہ اب آ گئی، دیکھیے یہ ترتیب نمبر لکھی ہوئی ہے سب سے رائٹ ہینڈ پہ پہلے کالم میں، ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ ترتیب ذہن میں رکھیں کہ جب اسموں کو ہم اس طرح جوڑ رہے ہوں کہ اس میں ایک صفت ہے اور ایک اسم ذات ہے، اور جو ہے ہم نے کبھی دونوں کو نکر رکھا، کبھی دونوں کو معرفہ رکھا، اور مختلف نتائج حاصل ہم نے کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے جب فقرے آئیں گے تو وہ آپ پہچان لیجئے گا کہ یہ ترتیب نمبر 1 سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ بات نوٹ کی تھی، ذرا اوپر کیجئے گا تھوڑا سا، کہ 4 ہم نے بس، ہاں بس اب ٹھیک ہے، کہ اس پہ پہلی ترتیب میں ہم نے اسموں کو جوڑا تھا 4 مختلف انداز میں، کہ پہلے ہم نے دونوں کو نکرہ رکھا، بیتن کبیرن، پھر دونوں کو معرفہ کیا، پھر ایک کو نکرہ دوسرے کو معرفہ کیا، اور آخر میں پہلے کو ہم نے معرفہ اور دوسرے کو نکرہ کیا۔ یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں، میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آج کی مشق میں اس کا آپ کو حوالہ دینا ہوگا کہ یہ کون سی ترتیب کا فقرہ آپ نے چنا ہے، علیحدہ کیا ہے۔ جو بہت سارے جملے اور فقرے میں نے نیچے دیے نا مشق میں، تو اس میں آپ کو الگ الگ کرنا ہوگا۔ تو ترتیب کو بس ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے پہلی ترتیب، کہ جس میں ہم نے لیا تھا 2 اسموں کو جن میں ایک صفت تھی اور ایک کامن ناؤن تھا اسم ذات، اور ان کو ہم نے جوڑا تھا۔ تو اس سے ملتے جلتے جو آئیں گے نا فقرے، وہ آپ ترتیب نمبر 1 سے ہی متعلق کیجیے، بس یہ بات۔ آگے چلیں، نمبر 2، جو ان کی آبزرویشنس وغیرہ وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، وہ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ صرف آبزرویشنس ہیں، یعنی اس ترتیب کے پیش نظر جو نتائج نکلتے ہیں نا وہ میں نے نیچے لکھے ہیں، وہ آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو ذہن میں تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، دوسری ترتیب میں ہم نے یہ تبدیلی کی تھی کہ جو ہم نے 2 اسماء چوز کیے تھے، اس میں ایک اسم اشارہ اور ایک اسم ذات۔ اوپر کیا تھا؟ اسم ذات اور اسم صفت، ٹھیک ہے نا۔ یہاں ہم نے کمبینیشن کو تھوڑا سا چینج کر دیا کہ پہلے میں اشارہ لے لیا اور دوسرے میں
اس میں ذات لے لیں، کوئی کامن ناؤن لے لیا. تو اب اس میں دو ہی ہمارے پاس آپشن تھے کہ ہم یا تو اس کو نکرہ لیں یا معرفہ لیں دوسرے جز کو. اچھا پہلا والا جو ہے نا وہ بائی ڈیفینیشن معرفہ ہے، اس میں اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ایک لیا ہاذا الولد، ملا کر پڑھیں گے تو ہاذا الولد پڑھ لیں گے. تو یہ بن گیا جناب ایک کمبینیشن، لیکن یہ فقرہ بنا ہے، ابھی جملہ نہیں بنا. ٹھیک ہے، جملہ صرف اس صورت میں بنتا ہے کہ جب پہلا معرفہ ہو جز اور دوسرا نکرہ ہو. یہ اصول تو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں پکا. اچھا تو دوسرا کمبینیشن کون سا ہوا جس میں اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے، بس یہ بتلانا ہے مقصد اس وقت. تو اب آپ جب مشق کے اندر ڈھونڈیں گے نا فقروں کو تو اس میں آپ ان کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے اشارے کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، یہ دوسرا کمبینیشن. اس میں بھی کچھ آبزرویشنز ہیں، وہ میں نے نیچے لکھ دی ہیں، وہ اس وقت ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ تفصیل سے آپ کو بتائی جا چکی ہیں. آپ دوبارہ پڑھ لیجیے گا مشق حل کرنے سے پہلے. اچھا تیسرے کمبینیشن میں پھر ہم نے ایسا کیا کہ دونوں کامن ناؤن لے لیے، نہ صفت نہ اشارہ، بلکہ ہم نے دونوں ہی کامن ناؤن لے لیے، اس میں ذات کو اس میں ذاتی سے ملا دیا. جیسے بابن بیتن، مگر اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر البابو البیتو کیا تو بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ہاں ایک خاص جس کو کہتے ہیں نا ہٹ اینڈ ٹرائل، کہ ہم نے کیا کیا کہ پہلے والے کو الف لام اور تنوین دونوں سے فارغ کر دیا. یہ عجیب ایک ہم نے حرکت کی ہے، کہنا چاہیے وہ بس ہٹ اینڈ ٹرائل میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی کہ تجربات کیے جاتے ہیں. تو ہم نے ایک تجربہ یہ کیا کہ پہلے جز کو الف لام اور تنوین دونوں سے فارغ کر دیا، یعنی دونوں اس پہ سے ہٹا دیا. اب کیا بن گیا بابو، اور دوسرے کو ہم نے الف لام لگا دیا اور حالت جر میں. تو اب یہ جو بنا نا باب البیت، خاص کمبینیشن ہے یہ باب البیت، یہ بن گیا ایک بامان فقرہ، گھر کا دروازہ، یعنی پوزیسونیس آ گئی اس کے اندر. ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص نام ہے جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں یہ خاص بات ہے کہ پہلا جز جو ہوتا ہے نا اس پہ نہ الف لام ہوتا ہے نہ تنوین ہوتی ہے، اور وہ عموماً حالت رفع میں ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں پیش ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دوسرے کو نکرہ بھی رکھ لیں، بابو بیتن، یعنی دوسرے والے پہ کوئی قید نہیں ہے، دوسرے جز کو آپ الف لام کے ساتھ لائیں یا بغیر الف لام کے لائیں، لیکن پہلے والے کو آپ کو اسی شیپ میں رکھنا ہے. اچھا اور دوسرا جز ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، تاریخ تو ایک زیر کے ساتھ اور الف لام نہیں ہوگی تو دو زیر کے ساتھ. اور ترجمے میں بس اتنا سا فرق پڑے گا کہ باب البیتی کا ترجمہ ہو جائے گا گھر کا دروازہ، اور بابو بیتن کا ترجمہ ہو جائے گا کسی گھر کا دروازہ، یعنی نکرہ کا سینس اس میں پیدا کرنے کے لیے. یہ ہے جناب تیسری ترتیب جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے چلیں، اس کے بھی جو کمنٹس ہیں وہ آپ پڑھ لیجئے گا، وہ ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں. اور چوتھا کمبینیشن جو ہم نے پڑھا تھا وہ اس میں علم یا ضمیر، یعنی پراپر ناؤن یا پروناؤن، ان دونوں کو ہم نے رکھا ہے پہلے جز کے طور پہ، اور دوسرے میں اس کی صفت کے طور پہ کوئی اسم لائن، اس میں صفت، جیسے محمد امین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت ہے امین. ٹھیک ہے نا، تو محمد امین یہ مکمل جملہ بن گیا. پہلا معرفہ ہے، اس میں علم و ضمیر، اس میں علم ہونے کے اعتبار سے، اور امین نکرہ ہے، یہ مکمل جملہ بن گیا. ایسے ہی اللہ علیم، اللہ بھی اس میں علم ہے، اور ہوا ضمیر ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے، ہوا حاضر وہ موجود ہے. تو یہ بڑا کامیاب کمبینیشن چوتھا جو ہے نا یہ بہت کامیاب ہے کہ اس کے اندر ڈائریکٹ سارے آپ کو مکمل جملے ملے ہیں. بس یہ چار ترتیبیں ذہن میں رکھیے گا، ان کے خاص نام ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے. اب آئیے آپ مشق کے اوپر. ٹھیک ہے، اب آپ مشق حل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. جی اچھا، یہ میں بتا دوں کہ یہ مشق بہت اہم ہے دو اعتبارات سے. ایک تو یہ کہ آپ نے جو اب تک جو کمبینیشن پڑھے ہیں نا ان میں جو تمیز کرنے کی صلاحیت ہے نا وہ اسی مشق سے پیدا ہوگی. تو ازراہ کرم اس مشق کو ضرور کر لیجئے گا، اومٹ مت کیجیے گا. اور دوسری خصوصیت اس مشق کی یہ ہے، پہلی مرتبہ آپ کو
عربی سے اردو میں ترجمہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کا سوال بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مندرجہ جیسے سوال نمبر 2 میں لکھا ہے نا، مندرجہ ذیل جملوں اور فقروں کا عربی میں ترجمہ کیجیے، اردو دے دی جائے گی اور پھر عربی. خیر ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. سوال نمبر 1 کو پڑھیں. مشق نمبر 8، مندرجہ ذیل مرکبات میں سے مکمل جملوں اور فقروں کو علیحدہ کیجیے. یعنی آپ یہ سینس پیدا کریں کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ مکمل جملہ ہے یا فقرہ ہے. فقرہ کہتے ہیں ادھورے جملے کو، جس سے کوئی بات تو کنوے ہو جاتی ہے لیکن جملہ مکمل نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فقرہ کہا جاتا ہے. وہ بالکل بیکار نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بڑے جملے کا جز بن سکتا ہے. تو آپ کو یہ تمیز پیدا کرنی ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ مکمل جملوں اور فقروں کو آپ علیحدہ علیحدہ کر سکیں، اور یہ بھی بتلائیے کہ ان فقروں کا تعلق کس ترتیب سے ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کرنا کیا ہے، آپ کو 3 کالم بنانے ہیں. اس کو حل کرنے کے لیے 3 کالم بنیں گے. پہلے کالم میں آپ لکھیں مکمل جملے، دوسرے کالم پر لکھیں فقرے، اور تیسرے کالم پر لکھیں ترتیب نمبر. وہ جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی 4 ترتیبیں ہیں نا، ترتیب نمبر، وہاں آپ صرف نمبر ڈالیں گے. جیسے مثلا دیکھیے حاضر رسول. اب اس میں آپ دیکھیے یہ حاضر رسول جو ہے، حاضر بھی معرفہ ہے اور الرسول بھی معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مکمل جملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکمل جملے کے لیے تو ڈیفینیشن ایک ہی ہے کہ پہلا معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو. تو اب آپ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ فقرے میں. حاضر رسول کو اٹھا کے آپ اس کالم میں پلیس کریں گے جو آپ نے سیکنڈ کالم فقرے کا کالم بنایا ہے. پہلا کالم بنائیں گے مکمل جملوں کا، دوسرا بنائیں گے فقروں کا، تیسرا اس کا نمبر کا. تو اس میں آپ اس کو پلیس کر دیں گے اور آگے اس کا نمبر ڈال دیں گے. کون سا نمبر ہے؟ اب چونکہ یہ اس میں اشارہ والا تھا نا، تو وہ نمبر آپ ڈالیں گے، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جب آپ یہ پوری مشق حل کریں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جملوں اور فقروں میں تمیز بھی کر سکیں گے اور یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ کس ترتیب کے مطابق ہے. اگر مکمل جملہ بھی بن رہا ہے نا تو بھی آپ اس کے سامنے ترتیب نمبر ضرور لکھیے گا کہ یہ اس ترتیب کے اندر جو ہے یہ مکمل جملہ بنا ہے. تو ترتیبوں کو ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق اس کو حل کریں، ٹھیک ہے جناب. اور اس کے بعد جب آپ کر لینا پھر آپ اس کا سلوشن دیکھ لیجیے گا. سلوشن بھی آگے دیا ہوا ہی ہے، لیکن پہلے آپ حتی الامکان خود کوشش کیجیے گا تاکہ آپ اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ مکمل جملوں اور فقروں میں فرق کر سکیں. چلیں یہ تو ہو گیا سوال نمبر 1. اس کو حل کرنے کا طریقہ وہ میں نے آپ بتلا دیا کہ 3 کالم بنا کر آپ اس طرح سے جوابات لکھیں گے. اب آئیے سوال نمبر 2 پر. یہ سوال بہت اہم ہے اس لیے کہ پہلی مرتبہ آپ کو عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. اچھا اس میں بھی میں نے یہی کیا ہے کہ مکمل جملے بھی دے دیے ہیں اور ادھورے فقرے بھی دے دیے، اور آپ کی آسانی کے لیے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی سامنے دے دیے. تو اب کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. بس آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جب مکمل جملے کا آپ ترجمہ کر رہے ہوں تو اس میں وہ شرط لازمی پائی جانی چاہیے کہ پہلا جز معرفہ اور دوسرا نکرہ. یہ آپ بس احتیاط پیش نظر رکھیں گے تو سارا مسئلہ حل ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں میرے خیال سے بہت زیادہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جیسے یہ پہلا جملہ لے لیجیے، یہ قرآن ہے، مکمل جملہ ہے نا. ہاذا آ گیا، ہاذا، اور آگے قرآن، ہاذا قرآن، یہ قرآن ہے کا ترجمہ اس میں سے خود بخود برآمد ہوگا جب آپ اس ترتیب کو مینٹین کریں گے کہ پہلا معرفہ ہے اور دوسرا نکرہ. بس اس بات کو آپ رکھیں. اور اچھا ایک ہم فقرے کا بھی کر لیتے ہیں. جیسے یہ ہے روشن کتاب. اب یہ جو مکمل جملہ نہیں ہے نا لیکن بامعنی فقرہ ہے، روشن کتاب. تو روشن جو ہے وہ مبین اس کے لیے لفظ آتا ہے. تو اچھا اب آپ اس میں جب ترجمہ کریں گے نا تو ترجمہ برعکس ہوگا، یعنی الٹ ہوگا. کتاب کا ترجمہ پہلے کریں گے، روشن کا ترجمہ بعد میں کریں گے. کتابن
मुबीनुन, ये भी उसी तरतीब में लिखा हुआ है जो आपको तरतीबें बतलाई हैं कि किसका तर्जुमा उलट होगा और किसका तर्जुमा अरबी की तरतीब के मुताबिक होगा। ठीक है, तो रोशन किताब में से आप किताब का तर्जुमा पहले करेंगे क्योंकि वो इसम है और रोशन उसकी सिफत है, सिफत बाद में आएगी। ठीक है ना, जैसे हमने पहले तरतीब में दिया था। तो किताबुन मुबीनुन ये हो गया जनाब, रोशन किताब। इस तरीके से आप फ़िक्रों का भी और जुमलों का भी तर्जुमा करने की कोशिश करें, जहन पे जोर डालें। इंशाअल्लाह ताला जो है वो, चूँकि आगे सामने हिंट्स दिए हुए हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन ये आपके अंदर बड़ा हौसला पैदा करेगी अगर आपने इनका ट्रांसलेशन कर लिया और फिर आप टैली कर लीजिएगा। मैंने इसका सोल्यूशन भी दिया है, तो आखिर में फिर आप टैली कर लीजिएगा कि कहाँ कहाँ आपसे गलती हुई है। और अगर इसमें कोई वजाहत हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत अहम है, इसको ओमिट ना कीजिए। चलिए जनाब, बस इससे ज़्यादा हम इस पे वक्त सर्फ नहीं करेंगे, आगे चलें जनाब। सबक नंबर 6। सबक नंबर 6 में हम आपको 2 कॉम्बिनेशन और बताएंगे। 4 पहले बता चुके हैं जिस पर ये मश्क भी मुश्तमिल थी, मश्क नंबर 8, और दो किस्म के मुरक्कबात आपको अब बताएंगे हम। टोटल 6 हो जाएंगे। ठीक है ना, बस इससे आगे हम आपको मुरक्कबात के चक्कर में नहीं डालेंगे, अगरचे मुरक्कबात तो बहुत सारे होते हैं। इसमें ज़मीर से बनने वाले मुरक्कबात, फिर उसके बाद हम असरअंदाज होने वाले हुरूफ तो बाद में देखेंगे। अस्मा को बाहम मिलाकर उनसे मुरक्कबात बनाने की 4 सूरतें सबक नंबर 5 में गुजर चुकी हैं, जिसको आज हमने रिवाइज भी कर लिया है। झैल में इसमें ज़मीर के कसरत से इस्तेमाल के बाइस उनसे वजूद में आने वाले मुरक्कबात की 2 सूरतें मज़ीद दर्ज की जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें आप देखें, बड़ा दिलचस्प है ये मामला कि ज़मीरें जो हैं वो अपनी शक्लें बदलती जाएंगी और उसी के लिहाज से उनके साथ जो आप इस्म लगा रहे हैं वो भी बदलते जाएंगे, उसी के मुताबिक होते जाएंगे। तो देखिए, पहले कॉलम में हमने ज़मीरें ली हैं हालत रफ़ा में। हालत रफ़ा समझते हैं ना, फ़ाइली हालत। तो ज़मीरों को भी हम फ़ाइली हालत में ले रहे हैं और अदद के लिहाज से उनको हम बढ़ाते जा रहे हैं। अदद के लिहाज से हम पहले वाहिद लेंगे, फिर तस्निया, फिर जमा, फिर मोनस, इस तरीके से चले आगाज़ करते हैं। हुआ ये ज़मीर है हालत रफ़ा में, इसका इस्तेमाल हमने कर लिया। मुस्लिम का लफ्ज़ ले लिया जो सबसे आसान है। हुआ मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान मर्द है। ये मुकम्मल जुमला है। ठीक है ना, ये मुरक्कब बन गया जनाब, हुआ मुस्लिमुन। हुआ भी वाहिद है, मुस्लिमुन भी वाहिद। आगे चले, हुमा वो 2 मर्द, हुमा मुस्लिमान। ये देखिए ना, आपकी तस्नीह की भी प्रैक्टिस हो रही है। वाहिद से तस्नीह बनाया आपने, आने आईने आईने के वजन पर, तो हुमा मुस्लिमान। ठीक है, वो 2 मुसलमान मर्द हैं। ठीक है, ये सब मुकम्मल जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि पहला जो है वो मारफा है, हाँ जी हाँ, मारफा है बाय डेफिनेशन, और दूसरा नकीरा। फिर जनाब जमा जब बनाएंगे आप तो हुम हो जाएगा। हुआ हुमा हुम, इसमें एक रिदम भी है पढ़ने में। इसी तरह नीचे आए, हिया हुमा हुन्ना। तो अब ये आपको अपने जबान पर भी ज़रा रवा करने होंगे। तो हुम पर जब आप पहुंचे तो हुम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान मर्द हैं। ठीक है, हुम मुस्लिम। फिर एक औरत पे आइए, वाहिद पे आ जाइए, मोन्नस, हिया, वो एक औरत। ठीक है, हिया मुस्लिमतुन। ठीक है, उसके बाद यानी वो एक मुसलमान औरत है। हुमा, अच्छा यहाँ नोट कीजिए कि तस्निया का जो सीगा है ना, ये ज़मीर में, वो मर्दों के लिए भी हुमा है और ख़वातीन के लिए भी हुमा ही, दोनों सेम है। तो हुमा मुस्लिमतान, वो 2 मुसलमान औरतें, वो 2 मुसलमान औरतें हैं। ये आप मुकम्मल जुमला बन गया। और जमा होते ही इसकी हुन्ना, वहां पर क्या थी, हुम थी मुज़क्कर में, और यहाँ है क्या है, हुन्ना। तो हिया हुमा हुन्ना और हुआ हुमा हुम, इस तरह से आप अपने जहन में बिठाते जाएं। हुआ हुमा हुम,
مرد کے لیے، کیا ہما ہننا عورت کے لیے۔ اب آ جائیے مخاطب کے لیے، انتا تو ایک مرد، تو انتا مسلمون تو ایک مسلمان مرد ہے، مکمل جملہ۔ انتما تسنیہ تم دو مرد، یعنی یوں سمجھیے کہ اب یہ گردان چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انتا انتما انتم تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد۔ انتا مسلمون انتما مسلمان اور انتم مسلمون، اس طرح سے جوڑتے جائیں گے آپ، یعنی اس کے مطابق عدد بدلتے جائیں گے۔ اگر انتا واحد ہے تو مسلمون بھی واحد ہے، انتما تسنیہ کا صیغہ ہے تو اس کے ساتھ مسلمان نے بھی تسنیہ کا صیغہ لگا دیا، انتم جمع کا صیغہ ہے تو آپ نے اس کے ساتھ مسلمون لگا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے مطابقت پیدا کر کے انتم مسلمون، یہاں تک پہنچ گیا آپ۔ انتا انتما انتم یہ مرد کے لیے۔ اب عورت کے لیے، انتی انتما انتنا، انتی تو ایک عورت، انتی مسلمۃ تو ایک مسلمان عورت ہے، انتما مسلمتان، مؤنث ہے نا، اس کا لحاظ کریں گے آپ، تسنیہ میں بھی مؤنث بنائیں گے انت۔ اچھا یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انتما انتما دونوں جگہ کامن ہے، جیسے اوپر ہما ہما کامن آیا تھا نا، ایسے ہی انتما انتما یہاں بھی کامن ہے، مردوں کے لیے بھی تم دو مرد کہنا ہو تو انتما، اور تم دو عورتیں کہنا ہو تو بھی انتما۔ تو یہ تو ایک طرح سے آسانی ہے نا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جمع اس کی آئے گی انتن، انتن وہاں تھی انتم تم سب مرد، یہاں کیا ہے انتن تم سب عورت، انتن مسلماتن، جمع آئے گی دیکھیے مسلماتن، ٹھیک ہے۔ تو عدد کا بھی خیال کر کے چلنا ہے۔ پھر دو آخر کی ضمیریں، انا نحن، انا مانے میں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، اس میں آپ انا مسلمون بھی کہہ سکتے ہیں، انا مسلمتن بھی کہہ سکتے ہیں، میں ایک مسلمان مرد ہوں، میں ایک مسلمان عورت ہوں۔ نحن یہ بھی دونوں کے لیے کامن ہے، تو ہم سب مرد یا عورتیں، نحن مسلمون یا نحن مسلمات۔ یہ جناب آپ کو یہ ساری جو ضمیریں ہیں نا یہ یاد کرنی ہے بالکل ایک سانس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ اوپر سے دیکھ لیں ایک دفعہ اور اوپر کریں ذرا، ہوا ہما ہم، ہاں یہاں سے اس کو روانی کے ساتھ جو ہے نا آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ حالت رفع میں ضمیریں یہ 14 ضمیریں ہوتی ہیں جو استعمال ہوتی ہیں جملے کے پہلے جز کے طور پہ، ہوا ہما ہم، یا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحن، یہ 14۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس صورت میں ضمیروں کے استعمال سے مکمل جملے حاصل ہوئے جن میں ضمیر کو پہلے جز کے طور پر لایا گیا ہے۔ یہ نتیجہ زبردست نکلا کہ مرکبات کی جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جب ہم ضمیر کو پہلے جز کے طور پر لاتے ہیں تو چونکہ معرفہ ہے تو بعد میں اس کے آنے والا اسم جو ہے ہم نکرہ رکھ کر مکمل جملہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب پانچواں کمبینیشن، چار پہلے پڑھے تھے، پانچواں یہ ہو گیا۔ اب آئیے چھٹے کی طرف۔ یہ اب یہی ضمیریں حالت جر میں جب جاتی ہیں تو کیا ہو جاتی ہے، یعنی آخری جو حالت ہوتی ہے نا حالت جر، اس میں ان کی کیا شکل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہو، یہ ہوا جو ہے نا یہ ہو بن جائے گا، اس ایک مرد کا استعمال کیسے کریں گے، رب ہو اس کا رب، اس ایک مرد کا رب، ہما، اچھا یہاں دیکھیے ہما ہی ہے، میں نے اسی لیے سامنے لکھا ہے کہ یعنی حالت جر میں بھی یہ ہما ہی رہتا ہے، ان دو مردوں کا، رب ہما ان دونوں مردوں کا رب، اس میں کا سینس پیدا ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، اس میں کے کی کا سینس پیدا ہوگا جب آپ ضمیر کو حالت جر میں رکھ کر اور دوسرے جز کے طور پر استعمال کریں۔ پہلے کمبینیشن میں آپ نے پہلے جز کے طور پر استعمال کیا تھا حالت رفع میں، اور یہاں حالت جر میں ضمیر کو آپ رکھ رہے ہیں اور دوسرے جز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ تو اور ایک لفظ ہم نے لے لیا ہے رب کا لفظ لے لیا، اسی کے ساتھ ہم جوڑتے جا رہے ہیں۔ پھر جناب ہم، ربہم ان سب مردوں کا، تو اب اس کو یوں پڑھیں آپ، ہو ہما ہم
उस एक मर्द का, उन दो मर्दों का, उन सब मर्दों का। ठीक है। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो ना कि ये का कहाँ से आ रहा है, का तर्जुमा कैसे कर रहे हैं, वो उस कॉम्बिनेशन की वजह की रियायत से किया जा रहा है। जो आगे मिसाल दी है ना, रब्बुहु, उस एक मर्द का रब, तो उसमें ये हु जो है ना, ये सेंस दे रहा है कि उस एक मर्द का। इसमें आप जैसे इस्मुहु भी लग सकते हैं, रब के बजाय इस्म का नाम, इस्मुहु, उस एक मर्द का नाम, वगैरह वगैरह, बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो सकते। अच्छा, तो हूँ हुमा, हुम तक हम पहुंच गए। आगे चलिए, हा हुमा हुन्ना, उस एक औरत का, उन दो औरतों का, उन सब औरतों का। क्या, रब्बु हुआ, रब्बु हा, उस एक औरत का रब, रब्बु हुमा और रब्बु हुन्ना, ये सब क्या बन रहे हैं? ये मुकम्मल जुमले तो नहीं बन रहे हैं, यकीनन मुकम्मल जुमले नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ सेंस हमें मिल रहा है। ठीक है ना। तो हा हुमा हुन्ना, उसके बाद का कुमा कुम, ये अंता था, मैंने ये आमने सामने इसलिए लिखे कि आप उधर से रिलेट कर सकें कि वहां वो जमीर अंता था, अंता की शक्ल में थी, अंता अंतुमा अंतुम, और यहाँ वो बन गई है का कुमा कुम, तेरा, कुमा तुम दोनों का, कुम तुम सब मर्दों। और कैसे इस्तेमाल करेंगे? रब्बू का, तुम्हारा, तू एक मर्द का रब, रब्बुकुमा तुम दो मर्दों का रब, और तुम सब मर्दों का रब। इसी तरीके से ये के कुमा कुन्ना, ठीक है, ये अंति के सामने आप देखेंगे ना, तो आएगी के, की कुमा कुन्ना, वहां तक का कुमा कुन्ना, ये हो गया की कुमा कुन्ना, यानी तेरा एक औरत के लिए, तुम दोनों औरतों का, तुम सब औरतों का। तो रब्बू की, रब्बुकुमा, रब्बुना, और आप जमीर रह गए हालत जर में या और, यानी अच्छा देखना, अना था, जर में वो या बन जाएगी, और नहनु जो है वो ना बन जाएगा, यानी जब दूसरे जूस के तौर पर आए, जैसे रब्बी, रब्बुना। अब जरा इसको, इस पूरी गर्दान को ना ऊपर से नीचे तक एक दफा पढ़ ले, जुमलों कॉम्बिनेशन की सूरत में। ठीक है, जरा ऊपर कीजिएगा, हाँ, और ऊपर, हाँ, तो यहाँ से रब्बुहु, जहन में मफहूम रखते जाए। ठीक है, रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, ये मर्दों के लिए होगा, रब्बुहा, रब्बुहुमा और रब्बुहुन्ना। ठीक है, ये खवातीन के लिए होगी। फिर रब्बु का, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, ये हाजिर के लिए हो गया, तो मर्द के लिए, और हाजिर औरत के लिए रब्बु की, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, और अपने लिए रब्बी, रब्बुना। माने तो समझ ही रहे ना आप, हम सबका रब, मेरा रब, तुम सब औरतों का रब, उन दो औरतों का रब, हम जितने यानी कि पॉसिबल हो सकते हैं ना कॉम्बिनेशन जमीरों के साथ, वो हमने इसके अंदर आपको दे दिए। नतीजा क्या निकला? इस सूरत में नामुकम्मल जुमले हासिल हुए हैं जिनमें जमीर को दूसरे जुज के तौर पर लाया गया है, लेकिन ये हैं बहुत ज़रूरी और बड़ी कसरत से, क्योंकि कुरान हकीम में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इनको नज़र में रखना ज़रूरी है। ठीक है जनाब, तो ये 6 कॉम्बिनेशन आपने पढ़ ली, 2 ज़मीरों के एतबार से, और बाकी जो है से पहले 4 हमने पढ़े थे। तो अब कितना टाइम बाकी है सुहेल भाई? 6 minutes. 6 मिनट्स। ठीक है, इसमें हम जितने पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, अगर मुकम्मल ना भी हुआ Yeah. तो अगली मरतबा कर लेंगे। अच्छा जनाब, अब ये मुरक्कबात का तो मसला हो गया ख़त्म, इसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे हम ज़रा एक स्टेप और जा रहे हैं, मतलब एक थोड़ी सी चेंज ला रहे हैं। वो क्या है कि मुरक्कबात, यानी अब तक हमने जो जुमले और फ़िक्रे पढ़े हैं, उन पर असरअंदाज होने वाले कुछ हरूफ होते हैं, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बैरूनी अवामिल होते हैं
جو ان جملوں اور فقروں کو کے اوپر اثر ڈالتے ہیں، ان کے اعراب کو تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے بھائی وہ کون کون سے عوامل ہیں کہ جو آ کر ڈسٹرب کرتے ہیں فقرے کو یا جملے کو، جو ہے نا وہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں اس کی اعراب کو. تو اب ہم شروع کرتے ہیں اس کو. عربی میں کچھ الفاظ و حروف ایسے ہیں جو اسما کے مرکبات پر اثر انداز ہوتے ہیں. مرکبات میں دونوں چیزیں ہیں، دیکھیے، فقرے بھی اور جملے، جس کے باعث اسما میں لفظی یا معنوی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ذیل میں ان میں سے چند کثیر الاستعمال الفاظ و حروف کی نشاندہی مثالوں کے ساتھ کی گئی ہے. یہ بڑا ایک کمپریہنسو چارٹ میں نے بنایا ہے الحمدللہ. یہ جو کچھ بھی ڈیولپ ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بہت کچھ سوچ بچار ہے، آپ اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا. تو اب دیکھیے، میں نے اس میں 4 کالم بنائے. پہلے کالم پہ کیا لکھا ہے؟ اثر انداز ہونے والے حروف، یعنی عوامل، وہ جو بیرونی ایجنٹس ہیں نا جو آ کر حملہ کریں گے، ان کے لیے میں نے پہلا کالم بنایا، اثر انداز ہونے والے لفظ یا حروف اور ما خصوصیات. اور دوسرے کالم میں کیا لکھا ہے؟ جملہ یا فقرہ اصلی حالت میں، یعنی اٹیک ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، اصلی حالت میں، اور ترجمہ بھی دے دیا. پھر تیسرے کالم میں متاثر ہونے کے بعد، یعنی جب اس عامل نے اس پر اٹیک کیا، یعنی اس کے ساتھ اس کا کمبینیشن بنا، تو پھر کیا تبدیلی ہوئی فقرے میں، کس جگہ تبدیلی ہوئی وہ، اور پھر اس تبدیلی کی نشاندہی کی گئی ہے کہ وہ تبدیلی کس نوعیت کی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پورا تجزیہ ہو جائے گا آپ کے سامنے. تو نہ، یہ پہلا عامل ہے. اننا جو ہوتا ہے نا، یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، معنی اس کے ہوتے ہیں بے شک، یقیناً. اور انا جو ہوتا ہے نا، یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقیناً. کہ کے معنی بھی آتا ہے کہیں، یہ کہ کے معنی میں بھی آتا ہے، دیٹ کے معنی میں. خیر، تو وہ آپ جب پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. یہ دونوں عامل ایک ہی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو جوڑ کر بیان کیا گیا، انا یا انا. دونوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جملے کے پہلے جز کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. پہلے جز کو جو کہ حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اوریجنلی تو حالت رفع میں ہوگا نا جملے کا پہلا جز، اس کو یہ حالت نصب میں لے جاتے ہیں، مفعولی حالت میں لے جاتے ہیں جب یہ داخل ہوتے ہیں. چلیے اب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. البیت کبیر، ایک جملہ لے لیا، ایک ہم نے جملہ لیا، البیت کبیر، گھر بڑا ہے. پہلا معرفہ ہے جز، دوسرا نکرہ ہے، جملہ مکمل ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہم نے انا داخل کر دیا، ان البیت کبیر. جب انا داخل کیا نا، تو جو پہلا جز ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، یعنی وہ بجائے پیش کے زبر آ گیا، ان البیت کبیر، یقیناً گھر بڑا ہے. ترجمہ بھی فرق ہو گیا اور حیت بھی تبدیل ہو گئی. البیتا، آگے پڑھیے، البیتا حالت نصب میں چلا گیا جس کی علامت زبر ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا، اب ہم نے ایک اور جملہ لیا، البیت الکبیر جمیل، بڑا گھر خوبصورت ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا جملہ لیا، اس پہ پھر انا داخل کیا، ان البیت الکبیر جمیل. آپ یہ دیکھیں کہ انا کا اثر جو ہے نا پورے کمبینیشن پہ پڑا ہے، البیت الکبیرہ. دیکھ رہے ہیں نا، چونکہ جملے کا پہلا جز جو تھا نا وہ البیت الکبیر تھا جو معرفہ ہے، بڑا گھر. ٹھیک ہے، اور جمیل اس کی صفت نکرہ تھی. تو اب چونکہ یہاں پر جملے کا پہلا جز 2 اجزاء پر مشتمل تھا، تو دونوں پر اثر پڑے گا، ان البیت الکبیرہ جمیل. دوسرا جز متاثر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دوسرا جز اوپر کبیرون تھا، وہ کبیرون ہی رہا، نیچے جمیلون ہے، وہ جمیلون ہی رہا. انا سے صرف پہلے جز، چاہے وہ سنگل حالت میں ہو چاہے ڈبل حالت میں ہو، وہ تبدیل ہو کر رہتا ہے. تو آپ نے دیکھا ان البیت الکبیرہ اب پڑھنا پڑے گا، اور معنی اس کے وہی ہے، بے شک بڑا گھر جو ہے وہ خوبصورت ہے. بے شک کا لفظ بڑھ جائے گا یا یقیناً کا لفظ بڑھا لے. تو تبدیلی کیا بتائی گئی کہ انا کے باعث پہلا جز حالت نصب میں چلا گیا جس کی علامت البیتا اور الکبیرہ کی زبر ہے. یہ ہے نوٹ کرنے کے بعد، انڈر لائن بھی کر دیا ہے. تو انا نے ان دونوں کو متاثر کر دیا. اچھا، اب
اب ایک اور جملہ لیتے ہیں، اللہ علیم، اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان لگائیں گے تو ان اللہ علیم ہو جائے گا، ان اللہ علیم۔ اب آپ اس کو ان اللہ علیم نہیں پڑھ سکتے، ان داخل ہونے کے بعد تبدیلی ضرور آئے گی۔ ابھی ہم صرف انا کو پڑھ رہے ہیں، آگے ہم اسی میں ہم انا کی مثال آپ کو دے دیں گے۔ تو اللہ حالت نصب میں چلا گیا جس کی علامت زبر ہے، ان اللہ علیم۔ اوپر کیجیے گا ذرا، ہاں ابھی یہی مثالیں چل رہی ہیں، دیکھیے ایک اور ہم نے لیا جملہ، باب البیت وسیع، گھر کا دروازہ کشادہ ہے۔ ان لگائیے، ان باب البیت وسیع، یہاں نوٹ کیجئے ان کی وجہ سے باب کی جو پیش ہے وہ تو زبر میں بدل گئی، لیکن بیت کے نیچے جو زیر تھی نا وہ نہیں بدلی، اس لیے کہ وہ اس کو جو کمبینیشن ہے نا کا کے کی والا، اس کا لازمی تقاضا ہے۔ تو لہذا ان باب البیت وسیع، پہلا جز حالت نصب میں چلا گیا جس کی علامت بابا کی زبر ہے، اور البیت مرکبات کی ترتیب نمبر 2 کے مطابق ہمیشہ حالت جر میں ہی رہتا ہے۔ یہ آپ کو بتائی تھی نا بات کہ ایک